آخر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو امیہ بن خلف، ابو جہل، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ سب ایک دفعہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ایک دفعہ ہم اب اس محمد کو بلاتے ہیں اور سارا معاملہ ایک طرف کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا مذاکرات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام سے وہی انہوں نے پہلے لالچ کی باتیں کی۔ ایک دفعہ تو یہ لوگ گئے تھے جس کا قصہ میں نے عرض کیا تھا، اب یہ آخری دفعہ انہوں نے اللہ کے نبی کو بلایا۔ لالچ کی باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ عرب کی خوبصورت ترین لڑکی کی ضرورت ہے، نہ بادشاہت کی ضرورت ہے، نہ میرے اندر کوئی بیماری ہے جس کا تم کہہ رہے ہو کہ علاج کروا لیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ایک اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بتوں کی عبادت سے تمہیں نکال رہا ہوں، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مان لیا تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، نہ مانا تو میں صبر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر انہوں نے عجیب عجیب قسم کے سوالات شروع کر دیے اور عجیب عجیب قسم کی فرمائشیں شروع کر دی۔ ایک فرمائش اور سوال یہ کیا کہ اچھا اگر آپ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اپنے اللہ سے ایک دعا ہمارے لیے کر دیں کہ مکہ کے اندر جتنے پہاڑی راستے ہیں یہ ختم ہو جائیں اور چاروں طرف راستے ہی راستے کھل جائیں اور شام اور عراق کی طرح یہاں پر نہریں بہنے لگ جائیں اور یہ جو ہم سال بھر روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں یہ مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس قسم کی دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں ان چیزوں کا مکلف نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے یہاں سے پہاڑ ہٹوا دوں، یہاں سے یہ کر دوں۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی درخواست کی کہ اچھا پھر آپ اللہ سے اپنے لیے ایک دعا کر لیں اور اپنے لیے یہ دعا کر لیں کہ اللہ آپ کو بہت بڑا مالدار شخص بنا دے تاکہ ہم کچھ تو سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ عہدہ اور منصب اگر ہے تو آپ اس کے اہل بھی ہیں۔ آپ تو ایک عام انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں اور دولت بھی آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے اور ادھر آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ اپنے لیے کہ اللہ آپ کو اتنا دے دے، اتنی سرداری، عہدہ، اتنی طاقت، وجاہت، مال، دولت کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ جیسا شخص وہ اگر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ درست ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں یہی باتیں ارشاد فرمائیں کہ یہ چیزیں نہ میں نے کبھی اللہ سے مانگی ہیں نہ میں کبھی اللہ سے مانگوں گا۔ مجھے اللہ نے جو منصب عطا کر دیا نبوت کا، میں اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، میرے پاس دولت ہے نہیں ہے، عہدے اور طاقتیں اور منصب ہے نہیں ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہی سوالات شروع کیے کہ آپ تو ایک عام انسان لگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بشر ہوتے ہوئے تمہاری طرح ہی میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اس نبوت کو اگر تسلیم تم نہیں کرتے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا اور میں تمہاری ان مخالفتوں پر صبر کرتا رہوں گا۔ اللہ نے ان کی ان باتوں کے جوابات قرآن میں اتار دیے۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو انہیں ان آیتوں کا علم ہوا کہ ادھر ہم نے محمد سے سوالات کیے اور ادھر قرآن کی آیتیں اتر گئیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کو حصہ بنا دیا اور ان آیتوں کا خلاصہ سورہ فرقان کی کچھ آیتوں میں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کیا اس رسول کی شان ہے یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ اللہ فرما رہے ہیں مشرکین کا یہ اشکال ہے کہ یہ رسول تو کھانے بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں کوئی فرشتہ نہیں اتار دیا گیا اور وہ فرشتہ ان کو ڈرانے والا ہوتا، اس کے لیے خزانے ہوتے۔ یہ سارے سوالات اللہ نے قرآن میں اتار دیے
اور آخر میں انہوں نے جو یہ کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ یہ تو ایک جادوگر شخص ہے، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، کیف ضربوا لك الامثال، اے نبی آپ دیکھو تو صحیح کیسی کیسی باتیں آپ کے لیے گھڑ رہے ہیں، نئے نئے مطالبات آپ کے بارے میں کر رہے ہیں، نئے نئے سوالات آپ سے کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی کچھ دوسری آیتیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اتاری۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ آپ زمین میں ہمارے لیے چشمے نکال دیں، او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے کھجوروں کے باغات ہوں، وتفجر الانہار، اور نہریں اس کے درمیان سے چلتی ہوں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اگر آپ جس طرح باتیں کرتے ہیں عذاب کی تو آپ آسمان سے ہمارے لیے عذاب اتار دیں، یا فرشتے عذاب کے اتار دیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، یا آپ کوئی کھلی کتاب آسمان سے اتار دیں کہ جو پڑھ کر ہم سمجھ سکیں، اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ ایک ہی جواب دے دیجئے، سبحان ربی، میرا رب ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، وہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں الکنت الا بشر الرسولا، میں تو ایک عام انسان ہوں اور میں تو رسول ہوں، میں اس سے زیادہ تمہاری یہ مطالبات، تمہاری باتیں میں نہیں مان سکتا۔